میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں اپنے آمدنی کے ذرائع کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ کم محنت کر کے زیادہ پیسے کما سکیں، اور ایک طرح کی پیسو انکم بھی ہو کہ جو آتی رہے، تاکہ کسی کی کوئی محتاجگی نہ ہو۔ اس سلسلے میں بہت سارے سوالات پوچھے گئے اور کچھ لوگوں نے ایکچولی مجھے کال بھی کیا جن کے پاس میرا نمبر تھا کہ آپ تھوڑا سرچ کر کے بتائیں کہ ویسے تو یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے، اگر نوجوان بھی چاہیں تو وہ بھی ان میں سے کسی میتھڈ کو ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو پری اور پیرا ریٹائرمنٹ ایج کے دوران ہیں، کہ جو ایک خاص طرح کی کچھ جاب کرتے تھے یا ایک طرح کا کام کرتے تھے، اور اب یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں اور سے بھی کچھ آمدنی ہوتی رہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک دو تین چار کر کے کچھ پاسبل کام میں بتا دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک سروے بھی آیا تھا انٹرنیشنل، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کون سے 3 کام ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا میں آئندہ بہت چلنے والے ہیں، اور جو سکیل بھی ہو سکتے ہیں اور چھوٹے پیمانے پہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلے نمبر پر کام تھا، آپ حیران ہوں گے، وہ ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے، اور وہ ہے آن لائن ٹیچنگ اور ٹریننگ۔ یعنی آپ اسکول کے ٹیچر ہیں فرض کرے، تو آپ آن لائن فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، انگلش، اردو، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ بینک میں کام کرتے تھے، بینک کے مینیجر ریٹائر ہوئے ہیں یا بینک میں ملازم تھے، تو آپ بینکنگ کے بارے میں جو آپ کا تجربہ ہے وہ آپ آن لائن پڑھا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کورسز بنا سکتے ہیں، اور یہ کورسز بنا کر بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں۔ یوڈمی ان میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ آپ سرچ کریں گے نا آن لائن ٹیچنگ پلیٹ فارمز، تو آپ کو بہت سارے، یوڈمی کا مجھے پتہ ہے، تو اس کی تھوڑا سا آپ سرچ کر لیں اور پڑھ لیں اور ایک کورس بنا لیں۔ اچھا، اب دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ہنر کوئی نہیں جانتا۔ جو پودے لگانے کا ہنر جانتا ہے تو وہ پودے لگانے کا کورس بنا سکتا ہے۔ کوئی عورت جو کھانا پکانا مختلف جانتی ہے تو وہ کھانے بنانے کے کورس بنا سکتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے الیکٹرک کا کام جانتا ہے کہ کس طریقے سے اے سی کی صفائی کرنی ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے کورسز بنا سکتا ہے۔ تو ان کو آن لائن آپ اپنا پیج بنا کر، اپنا کوئی یعنی آن لائن پلیٹ فارم بنا کر اس پہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو بنے بنے پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی ایسی نایاب قسم کی چیز سکھا رہے ہیں یا نایاب چیز لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ لوگ اس کو بار 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 دیکھتے رہیں گے، اور وہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کتاب لکھے۔ لہٰذا اگر آپ کی سکل اس قسم کی ہے کہ آپ اپنے تجربے کو کتاب کی شکل بھی دے سکتے ہیں، تو وہ جو کتاب ہے وہ ای بک کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے پلیٹ فارم ایسے ہیں جن پہ آپ وہ ای بک بیچ سکتے ہیں، مثلا کنڈل ان میں سے ایک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جن میں آپ اپنی جو بھی سکھانا چاہتے ہیں اس کی کوئی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے آتھر ہیں نا، جن کی کتابیں بیسٹ سیلرز بنتی ہیں، یہ ان کی ایک ایک کتاب ان کی ساری ساری زندگی کی آمدنی کے لیے کافی ہوتی ہے، روزگار کے لیے کافی ہوتی ہے، اس کی اتنی رائلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات پر اس کا انحصار ہے کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ کتنی اہم ہے اور کتنی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ سب سے زبردست طریقہ یہ ہے۔ لہٰذا کوئی قرآن پڑھانے والا ٹیچر ہے تو وہ آن لائن قرآن پڑھا سکتا ہے، اسکول کا ٹیچر اپنے سبجیکٹ پڑھا سکتا ہے، کالج کے ٹیچر جو ہے وہ اپنے جو ہائر سبجیکٹس ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں، بینکنگ کی میں نے آپ کو مثال دی، وکیل جو ہے وہ وکالت پڑھا سکتے ہیں، اور کوئی اور ہنر والا اپنا ہنر سکھا سکتا ہے۔ تو ایسے بہت سے آپ کو پلیٹ فارم ملتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا انکم کا کیا طریقہ ہے، ایک طرح کی پیسو سمجھ لیں، وہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ یوٹیوب چینل بنائیں، اس کو مونیٹائز کر دیں، اور اس کے اوپر جو اپنے ایسٹس، جو انٹلیکچوئل ایسٹس آپ بناتے جاتے ہیں، تو اس پر آپ کی ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بعض جیسے کچھ لوگوں نے بچوں کی ایک رائمز کی، کارٹون کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ ایک میں نے پچھلے دنوں دیکھی، نوڈل ڈوڈل ہے، آپ دیکھیے، وہ اس کے کارٹون ہیں، تو وہ کارٹون ایک دفعہ تھوڑی دیکھیں گے، وہ بچے دیکھتے رہیں گے، جیسے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، تو بچے دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اس طرح کا آپ چینل بنا کے یوٹیوب کے اوپر اپنے ہنر کو آپ سکھا سکتے ہیں، ہنر کو بتا سکتے ہیں، اور اگر وہ فرض کریں ایک لوگوں کو اس کے اندر کوئی سیکھنے کا موقع ملے، کوئی کریٹیوٹی اس کے اندر ہو، تو وہ آپ کا ایک مستقل ایسٹ بن جائے گا، اور اس میں سے آپ کی انٹلیکچوئل
ایسٹ بن جائے گا سارا، وہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اب تک میں نے آپ کو ایک گروپ کے اندر 3 چیزیں بتائی ہیں. کوئی سا کورس بنا کے پڑھا دیں، کوئی آپ کی اسکل ہے وہ آن لائن 1 to 1 یا 1 to گروپ جو ہے وہ آپ پڑھا دیں. تیسرا کوئی ای بک آپ لکھیں اور وہ بک لکھ کر اس کو کر دیں. اور چوتھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یوٹیوب کا کوئی چینل بن سکتا ہے اور اس کو مونیٹائز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی نہ کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی بناتے ہیں اور پھر اس کی آمدنی آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک بات. اچھا، جو دوسرا کام ہے جو کہ اس انٹرنیشنل سروے میں تھا، جو کہتے ہیں کہ اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ تھوڑی سی اس میں ذہانت بس چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کام نکلتے رہتے ہیں. مثلاً ٹوٹی خراب ہو گئی، فریج خراب ہو گئی، اے سی کی سروس کرانی ہے، گھر کے اندر ونڈو، بڑی بڑی ونڈوز ہیں وہ صاف کرنی ہے. اس طرح سے کوئی بھی کام ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ویسٹرن ورلڈ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ہینڈی مین. ہینڈی مین وہ ہوتا ہے جو یہ سارے کام تھوڑے تھوڑے خود کر لیتا ہے یا کروا لیتا ہے. تو اگر تو آپ کو خود کوئی الیکٹریشین کا تھوڑا سا کام آتا ہے، تھوڑا سا آپ پلمبنگ کا کام کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا ایک پیج بنا کر، فرض کریں آپ بہاولپور میں رہتے ہیں، تو آپ بہاولپور میں کوئی سا نام رکھ کے آپ ایک اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کوئی بھی کام ہو جو اس قسم کا کام ہو جو 1 دن 2 دن میں ختم ہونے والا ہے، تو وہ میں کرنے کو تیار ہوں، جس کو ہینڈی مین کہتے ہیں. اچھا، اب ایک مزدار بات ہے کہ آپ کو ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آتا، لیکن آپ وہ کام کروا سکتے ہیں. مثلا آپ کو تھوڑی سی سینس ہے، آپ آئے گھر میں جا کر، پتا کہ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کا یہ جو اے سی کا یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، اس میں تقریباً اتنے پیسے لگیں گے. تو آپ کو تھوڑی سی سرچ، اور آپ کے پاس پینل میں الیکٹریشینز ہونے چاہیے، ایئر کنڈیشن کے سروس کرنے والے ہونے چاہیے. وہ آئیں، وہ آ کے اس کو ٹھیک کر دیں، آپ ان کو ان کی مزدوری دیں اور بعد بیچ میں سے اپنا شیئر لیں. اور اس طرح آپ اپنی ایک کمپنی بنا سکتے ہیں اور آپ کے پینل پر بہت سارے کاریگر ہو سکتے ہیں. اور بشرطے کہ آپ تھوڑی سی اس میں سرچ کریں، تھوڑی سی محنت کریں، ایک شخص رکھیں جو کہ آپ کے پیج کو مینج کرے تاکہ آن لائن یا فون کالز کو اٹینڈ کرے اور آن لائن آپ اس کو کر سکیں. تو یہ ایک بہت ہی زبردست کام ہے اور ہر وہ بندہ جو ایکٹیو ہے، چل پھر سکتا ہے، فون پہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ آپ کو پلمبر مل جائیں گے، کار مکینک مل جائیں گے، اے سی کو ٹھیک کرنے والے مل جائیں گے، گھروں کے اندر یہ کارپینٹر کا کام کرنے والے مل جائیں گے، گلاس کا کام کرنے والے مل جائیں گے، کہ جن کو ایکچولی روزگار چاہیے اور وہ خود نہیں ڈھونڈ سکتے. تو وہ آپ کے تھرو روزگار ہوگا اور اس میں آپ کا جو جائز شیئر ہے وہ آپ کو ملے گا. دوسرا، یہ بہت زبردست کام ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے اور ہر کوئی کر سکتا ہے. اچھا، تیسرا ایک پیسے طریقہ ہے کہ آپ کے پاس اگر تھوڑے سے پیسے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، تو آپ کسی کو کوئی 5-6 لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرا دیں. مثلاً قابل اعتبار 4-5 لڑکوں کو سبزیوں کی ریڑیاں آپ لے کے دے دیں. میں صرف ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں. کہیں کونے میں کسی قسم کا فوڈ کا کوئی کارنر بنا کے دے دیں، کوئی ٹی سٹال بنا کے دے دیں. اچھا، ایک تو اس شخص کو روزگار ملے گا، پلس یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک پرسنٹیج رکھ لیں کہ آپ کو اس میں سے شیئر ملے گا. تو آپ تھوڑے پیسوں سے بغیر کوئی کام کیے، لیکن اس میں صرف ایک بات ہے کہ وہ جو لوگ ہوں وہ قابل اعتبار ہوں اور وہ ایسے لوگ ہوں جو واقعی بہت نیڈی ہوں. تو آپ کسی کو کاروبار، چھوٹے چھوٹے 7-8-9 کاروبار. میں ایک دوست کا نام جانتا ہوں کہ جو بیسیکلی ڈاکٹر ہے، لیکن انہوں نے پنڈی کے ایک بہت ہی پوش ایریا میں 4 باربر شاپس کھولی ہوئی ہیں اور اپنے گاؤں سے جو اچھا نائی کا کام جانتے تھے لڑکے وہ بلائے ہیں. ان کو وائٹ رنگ کے کوٹ پہنا کے، بالکل جسے کہتے ہیں نا ولایتی ماحول بنا کر، اور قیمتی قسم کا سامان رکھ کے 4 ہیئر کٹنگ سیلونز بنائے ہیں جن میں وہ لڑکے کام کرتے ہیں. اور ان کا کوئی تجربہ نہیں، وہ تو ڈاکٹر ہے لیکن وہ 4 سیلون ہیں. اور لیکن ایک دفعہ انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے اور وہ ان کو کماتے ہیں، ان کو ایک اچھی ریزنیبل تنخواہ دیتے ہیں یا شیئر دیتے ہیں، واٹ ایور، اور خود ان کی اس میں سے خرچہ نکلتا ہے سارا. تو اس طریقے سے آپ کسی کو بزنس کرا کے دے سکتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا، یعنی ایک ذریعہ آمدنی ہوگا جس میں اور جابز بھی کریٹ ہوں گی، روزگار بھی لوگوں کو ملے گا اور ساتھ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی بھی ایک پیسو انکم آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ 3 باتیں ہو گئیں. اور چوتھا جو ہے اور آخری، ویسے تو بہت سے اور نکل سکتے ہیں، جو چوتھا اور آخری ہے وہ ذرا میں نے آخر میں اس لیے بتایا کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی نا سکل چاہیے، وہ تھوڑا سا آپ کو سیکھنا پڑے گا. اور وہ ہے چیزوں کا خریدنا اور ان کو بیچنا. بہت ساری چیزیں بازار میں ملتی ہیں، مثلا ڈرائی فروٹ. اب بلک میں کہیں سے آپ ڈرائی فروٹ لے لیں، بلک میں ڈرائی فروٹس لے لیں اور لے کے ان کو صاف طریقے سے پیک کریں اور پیک کر کے آن لائن بیچنا شروع کریں. اور اس کے اندر جتنا، یعنی آپ ایمانداری سے
जितना प्रॉफिट थोड़ा रख कर, जितना जो वादा करें वही आप दें, तो आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, मतलब है सब्जी बेच सकते हैं आप, गरम मसाले बेच सकते हैं आप, खिलौने बेच सकते हैं आप, कॉस्मेटिक्स का सामान बेच सकते हैं आप, चादरें तकियों के गिलाफ बेच सकते हैं आप, हैंडीक्राफ्ट्स बेच सकते हैं, कुछ भी आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। मगर इसको पहले आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर लेने हैं, किस तरीके से। मुझे इसकी कोई तरबियत नहीं है, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये जो सारी बातें बताई हैं, मैं इन पर कुछ अरसे से खुद भी तजुर्बात कर रहा हूं, और मैंने देखा है कि ये एक बहुत ही विन विन किस्म का तजुर्बा होता है। जैसे पिछले दिनों ही मैंने एक पेरेंटिंग का कोर्स लॉन्च किया है, और ये कोर्स जो है, मेरे तो खैर इसमें 7 साल की मेहनत लगी है, और इसको काफ़ी यानी हमने रिकॉर्ड करने में काफ़ी एक वो सारी की है, लेकिन ये एक इंटेलेक्चुअल एसेट बन गया है। और इस इंटेलेक्चुअल एसेट को जिस तरह आपकी किताब होती है और किताब की आपको रॉयल्टी मिलती है, तो मैंने ये देखा है कि वो आप जो आपका हुनर है वो आप लोगों में बहुत सी थोड़े से पैसों के अंदर आप कर सकते हैं, मगर वो स्केलेबल होता है। इसी तरीके से मेरी एक टीम है, वो एक इस बात पर तजुर्बा कर रही है कि किसी तरीके से हम खाने की कुछ चीज़ों को इस तरीके से ऑनलाइन बेचने की कोशिश का कारोबार शुरू करें। और कारोबार में जैसे आपको पता है कि अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी है, और बड़ा यानी कारोबार के पैसे को जो है हमेशा एक बहुत ही यानी जो ईमानदारी से जो कारोबार करने वाला है, जो नबी के बताए हुए तरीके से कारोबार करने वाला है, उसके कारोबार में हमेशा बरकत होती है। तो ये कुछ 3-4 बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और ये उन सवालों के जवाब में है जो लोगों ने पूछा कि हम क्या ऐसा काम करें कि जिससे हमारी कुछ इनकम जो है पैसिव या सेमी एक्टिव, सेमी पैसिव कुछ इनकम हो जाए। तो आप इस पर भी और भी गौर कीजिएगा, इसको कुछ आज़माने की कोशिश भी कीजिएगा, और आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। आप जब भी दुआ करें अपने लिए, आप में से जो छोटे हैं, मुझसे बहुत छोटे हैं, वो जब अपने वालिद साहब के लिए दुआ करें तो वही दुआ मेरे लिए करें। जो बड़े हैं, तो जो अपने भाई के लिए दुआ करें तो वो मेरे लिए दुआ करें। तो मैं, और जो बुज़ुर्ग हैं वो भी शफ़क़त के साथ मेरे लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह।